بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث بیان کروں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میری امت کو ان کے دین کے متعلق 40 حدیثیں پہنچائیں، اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ میں اس ویڈیو میں 40 احادیث آپ تک پہنچاؤں گا، اور آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کو ان کے دین کے متعلق 40 حدیثیں پہنچائیں، اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا، اور میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے مشتبہ چیزوں میں ہاتھ ڈال دیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے۔ خطرہ ہے کہ اس کے جانور سرکاری چراگاہ میں گھس جائیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی ہے، اور اس زمین پر اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی فرج، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں پر اللہ اس دن اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پہنچا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مساجد میں لٹکا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ کی محبت سے ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہوں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو ایک اقتدار والی اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ دیا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرے، یعنی دور رہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر واقف اور ناواقف کو کھانا کھلائے اور سلام کریں۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور اعلانیہ گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ کیا ہوتا ہے، اور وہ شخص خود اپنا پردہ فاش کر کے کسی کو کہتا ہے کہ اے فلاں شخص، رات کو میں نے یہ کام کیے تھے، حالانکہ رات کو اس کے رب نے اس پر ستر کیا ہوا تھا، اور وہ صبح کو اللہ کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھے۔ جب وہ راستے میں ملے تو ایک اس طرف منہ موڑ لے اور دوسرا اس طرف منہ موڑ لے، اور ان دونوں میں افضل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر بڑھائی جائے، وہ رشتہ داروں میں میل جول رکھے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے عزت بھی نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس کو بے عزت کرے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ حدیث نمبر 12، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کرتے ہیں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم نہ کرنے دو۔ حدیث نمبر 13، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ہر کام کے رئیس اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کاموں کا رئیس اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کے مدار کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے نبی، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، تم اس کو روک کر رکھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہوں کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو قصبہ الانماری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، جو بندہ صدقہ دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ عز و جل اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو حفظ کر لو۔ دنیا صرف 4 آدمیوں کے لیے ہے، وہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس میں صلہ رحم کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے برحق کام کرتا ہو
یہ منازل میں سب سے افضل ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور مال نہ دیا ہو، اور وہ صدق نیت سے یہ کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے فلاں کام کرتا، تو اس کو اپنی نیت سے اجر ملے گا، اور وہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا ہے، اور وہ اس مال کو خرچ کرنے میں مخبوط الحواس ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحم کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے برحق کام کرتا ہے، تو یہ منازل میں سب سے اخبث ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے برا کام کرتا، جیسے فلاں نے کام کیا ہے، تو اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے گناہ ہوگا، اور یہ دونوں گناہ برابر ہیں۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 طلاق اور طلاق سے رجوع کرنا۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت نافع بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسلمان شخص کی سعادت سے 3 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 نیک پڑوسی، نمبر 2 وسیع گھر، اور نمبر 3 اچھی سواری۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روزہ دار کی دعا، نمبر 2 مظلوم کی دعا، نمبر 3 مسافر کی دعا۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کاموں میں کسی ایک شخص کے لیے بھی رخصت نہیں ہے، مطلب معافی نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ نمبر 2 عہد کو پورا کرنا، خواہ مسلمان سے عہد ہو یا کافر سے۔ نمبر 3 امانت کو ادا کرنا، خواہ مسلمان کی امانت ہو یا کوئی کافر کی۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کے اخلاق میں سے ہیں، جب کوئی شخص غضب میں آئے تو وہ غضب کی وجہ سے کوئی ناجائز کام نہ کرے، اور جب کوئی شخص خوش ہو تو خوشی کی وجہ سے وہ کام، مطلب وہ حق سے تجاوز نہ کرے، اور جب کسی شخص کو اقتدار ملے تو وہ کوئی کام ناجائز نہ کرے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان سے ہیں۔ نمبر 1 تنگ دستی میں خرچ کرنا، نمبر 2 عام لوگوں کو سلام کرنا، اور نمبر 3 اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 20 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں اگلی 20 احادیث بیان کی جائیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔